بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے وہ ایسے بیمار کی طرح ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ حرام کا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ صحیح بخاری۔ انتظار کی بجائے متبادل راستے اختیار کرنا کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ وہ ناکامیاں اور دکھ انسان کے حق میں بہترین ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نماز کے بغیر زندگی اور زندگی نماز کے ساتھ۔ منقول ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر کی توفیق ملی وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جسے توبہ کی سعادت ملی وہ قبول توبہ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جسے استخارہ کی توفیق عطا ہوئی وہ بھلائی سے محروم نہیں ہوگا۔ اور جسے مشورہ کی سعادت ملی وہ درستی سے محروم نہیں رہے گا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، تو پھر اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو تکبر کس بات کا، اکڑ کس بات کی۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ آپ سست نہیں ہیں، آپ صرف ناخوش ہیں۔ ناخوش لوگ جلدی تھک جاتے ہیں اور کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ القرآن سورۃ نمبر 41 فصلت آیت نمبر 8۔ ترجمہ: رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ترجمہ: ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تو لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ انسان کی شخصیت اس کی زبان سے عیاں ہو جاتی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کی اچھائی اور برائی کا پتہ بتا دیتا ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں یا سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، اور جسم ٹوٹا ہوا رہتا ہے، سارا دن ٹانگوں یا جسم میں درد رہتا ہو، ان کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ شافی: رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ میں 2 عدد خشک انجیر اور 10 دانے زرشک شیریں ڈال کر اچھی طرح دودھ کو جوش دلائیں۔ اس کے بعد اس کو اتار کر انجیر اور زرشک کھا لیں اور یہ دودھ نیم گرم پی لیں۔ انشاءاللہ نیند کے بعد جب اٹھیں گے تو بالکل فریش اٹھیں گے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ حالات کیسے بھی ہوں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں اپنی تذلیل مت ہونے دیں۔ اللہ نے آپ کو باشعور پیدا کیا ہے، اس نعمت کو بالکل بھی ضائع مت کریں۔ سب سے بہترین مددگار تمہارے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب تم اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکو تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلا دو۔ انشاءاللہ
آپ کا اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے کائنات کے مالک، اے پاک ذات، میرے پیاروں، اپنوں اور دوستوں کو ہمیشہ اپنے فضل کے سائے میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ زندگی ایک اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی، مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، عمل میں دیانتداری ہو، سوچ میں وسعت ہو اور ہر حال میں دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں۔ فقط ایک وہی پاک ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ خوف ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ خوف انسانی فطرت میں ہے، لیکن مومن کو اسباب کے تحت احتیاطی تدابیر، اپنی ہر طرح کی ممکن اور جائز کوشش کے بعد اللہ رب العزت پر توکل کر کے خوف کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ معاملات سارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ رب جو مجھ سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ زندگی کا کوئی بھی بڑا اور اہم فیصلہ لینے سے پہلے اگلے 10 سالوں کو ذہن میں رکھیں کہ اس فیصلے کے اچھے یا برے اثرات آنے والے 10 سالوں میں کیا ہو سکتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود نہ ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے، اور حدیث نمبر ہے 252۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ بد نصیب شوہر کی نشانیاں۔ نمبر 1، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، اور وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان ساری مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے، لیکن گھر کی پریشانیاں اور جھگڑے اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں اور وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟